کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی لوگ، اب مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب وہ حضرات جن کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں جو ہے وہ برکت نہیں ہے، لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا، تو ان کو اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اتنا وقت بھی لگا رہا ہوں، 5-6 گھنٹے ریاضت بھی کرتا ہوں اور سب کچھ کرتا ہوں، پرہیز بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ وہ شخص جو ایسا ہے، جو شریعت پہ عمل نہیں کرتا، جس کے اندر روحانیت ہی نہیں ہے، اور جو لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو یہ ذکر اس کو تو خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں دیتا، تو کسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلے تو وہ ذکر اس کو اپنے آپ کو فائدہ دینا چاہیے، اس کے اپنے اندر روحانیت آنی چاہیے۔ جب اس کے اپنے اندر روحانیت پیدا ہوگی تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، تو اس کو اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں غلط ہوں۔ پھر اس کے بعد جب وہ کسی کے لیے دعا بھی کرے گا، تدبیر کرے گا، تو وہ کارآمد ہوگی، پھر اس کو سامنے والے کو فائدہ ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اب مثال کے طور پہ آپ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، وکالت سے اس کا تعلق ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، لیکن جو گھر اس کے پاس ہے وہ کسی کا سمجھ لیں کہ قبضہ کیا ہوا گھر ہے، تو ایسے گھر میں جب وہ عمل کرے گا جو کسی کا حق مار کے اس نے غضب کیا ہوا ہے، تو مجھے بتائیں وہ عمل اس کا کیسے کام کرے گا، کیسے اس کے اندر روحانیت پیدا ہوگی؟ جب آپ کسی کا حق مار دیں گے، اس کا حق اسے نہیں دیں گے، تو پھر آپ کے ذکر کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ تو اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی عاملین حضرات لوگوں کا کام کرتے ہیں اور ان کو فائدہ نہیں ہوتا، تو ان کو اپنی ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں، اور اس چیز پر غور کریں، پھر اللہ کی جو ہے بارگاہ میں توبہ بھی کریں، جو اب تک حق تلفی لوگوں کی ہو چکی ہے اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور آئندہ کسی کا حق نہ مارنے کی جو ہے وہ حق نہ مارنے کا عزم کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں آئندہ کسی کا حق نہیں ماروں گا، اور اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ کسی کو کسی شخص سے شفا ہو جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم انسان کو اپنے اوپر غور کر لینا چاہیے، کیا میرے اندر تو کوئی ایسی خامی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے میں لوگوں کو جو بھی کچھ کر کے دیتا ہوں، پڑھ کے دیتا ہوں، دم کرتا ہوں، اس کو فائدہ ہی نہیں ہوتا؟ تو یہ چھوٹی سی بات میں نے جو آپ کو بتائی ہے، اس پہ اگر آپ غور کر لیں تو بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ جو بھی حضرات دیکھ رہے ہوں گے، تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی اس چیز میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ذکر اذکار کو جاری رکھے، لوگوں کو فائدہ دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔